والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سامعين، عقیدہ توحید پر بات آ رہی تھی. کل کے درس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ ہمارا رب ہے اور رب ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیسے لوگ شرک کے اندر واقع ہوئے، کچھ باتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے آئی تھی. آج کے درس میں توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت کا بیان ہوگا. اور الوہیت یہ مشتق ہے یا بنا ہے الہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کا مطلب ہوا کہ جس کی عبادت کی جائے. اس قسم کو توحید عبادت بھی کہا ہے. تو الوہیت عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اور عبادت جب ہم بولتے ہیں تو اس کا دو مفہوم ہے شریعت کے اندر. پہلا مفہوم ہے تعبد، یعنی کہہ سکتے ہیں ایکشن آف ورشپ، یعنی ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے تو یہ ہمارا پڑھنا یہ عبادت ہے. اور اس کو علماء تعریف کرتے ہیں، اس کی ڈیفائن کرتے کہتے ہیں التذلل للہ تعالی بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ محبۃ و تعظیما. اللہ کے سامنے خود کو جھکا دینا. کیسے جھکانا؟ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر کے، اور جن باتوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے رک جا کے. محبت و تعظیم، اللہ کی محبت اور اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. یہ دو شرطیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. جو جھکتے تو بہت سارے لوگ ہیں. نماز الحمدللہ نے ابھی پڑھی. میں بھی ممکن ہے کہ دو شخص جو بیک وقت ایک ہی صف میں ہو، دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہو. جو معاملہ دل سے جڑا ہے. ایک شخص ہے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ پورا اٹینشن اس کا اللہ کی طرف ہے. اللہ کی محبت اور عظمت کا احساس اس کے دل میں بھر پڑا ہے. تو یقیناً ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی تعظیم کرنے والے، اللہ کی محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک بندہ ایسا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، جو مان لیجیے ریٹائرڈ شخص ہے، گھر میں من نہیں لگتا تو مسجد میں بہت سارے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے تو چلو نماز پڑھ لیجیے. تو وہاں اس کا مقصد نہ اللہ کی محبت میں آنا ہے اور نہ اللہ کی تعظیم ہے. لوگوں سے ملنا جلنا ہے، باتیں ہو جائیں گی، تھوڑا دل بہل جائے. تو ایسے شخص بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے شخص کی نمازیں اس کے سر پہ یا اس کے چہرے پہ مان جائے. تو دیکھ لیجئے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں دو شخص نے ایک ہی عمل کیا اور دونوں کی عبادت کا یہ درمیان زمین آسمان کا فرق. بھی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. جو عمل آپ کر رہے ہو، نماز یا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ نہیں کہ روزے کے لیے ہماری بہت سارے جسمانی فائدے صحت کے اعتبار سے اس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ روزے کے مقصد کو بھول لیں. زکات دیتے ہیں کسی کو تو کس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی تعظیم میں نکال رہے ہیں. کسی پر احسان نہیں جتلا رہے. اللہ نے کہا الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں زبان سے، تو ان کے لیے اللہ نے ایک حساب تیار کر رکھا ہے. اور عبادت کا دوسرا مفہوم ہے المتعبد به، جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے. نماز خود ایک عبادت ہے، اور جو آپ نے عمل انجام دیا اس کو بھی عبادت ہے. اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ عبادت ہر اس ظاہر یا باطن قول اور فعل کا نام ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو پسند ہے. مثال کے طور پہ خوف، ڈر، یہ عبادت ہے. اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں،
اللہ کی خشیت دل میں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے 2 جنت تیار کرے، ایک جنت دنیا میں اور ایک جنت قیامت کی۔ دنیا کی جنت میں جو نہیں داخل ہوا وہ قیامت کی جنت میں نہیں داخل ہو جائے، نہیں ہوگا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں دنیا کی جنت عبادت کی لذت ہے۔ آپ ایک عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے دل میں سکون اور اطمینان کی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یہی وہ جنت ہے میرے بھائی، بہت سے لوگ اس سے محروم۔ روٹین ورک مت انجام دیجیے، بلکہ اس کو فیل کیجیے، محسوس کیجیے کہ آپ ایک بڑا کام کر کے نکلے۔ اور غور کیجیے کہ وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ، تو دیکھیے گا کہ نماز پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ دل میں عجیب سا سکون تھا۔ یہ سکون ہے نا، یہی وہ جنت ہے جس کا احساس بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ تو اگر اس جنت کو آپ نے پا لیا اور اس جنت کی لذت کا احساس آپ کو ہونے لگا تو یقین جانیے کہ آخرت کی جنت بھی آپ کو یقیناً ملے گی۔ اللہ کہتا ہے اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى۔ گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے، بری چیزیں دیکھنے کو من کر رہی ہے، خواہش کر رہا ہے کہ جگہ دیکھا جائے، یاد آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس شخص یہ ڈر اور خوف ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے ڈریے گا تو بہت عظیم عبادت کو انجام دے رہا ہے، اور غیر اللہ سے ڈریے گا تو شرک میں پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ کو دیکھیے گا ہماری سوسائٹی میں کہ وہ مسجد آئیں گے تو اتنا ان کے اوپر کہہ دیجیے خوشبو بہت آنے نہیں جاتی، لیکن کسی مذاق میں جائیں گے تو ایک دم معطب اور معصب ہو کے کھڑے ہوں گے، الٹے پاؤں ہوتے کہ پیٹھ جو ہے قبر والے شخص کی طرف نہ ہو جائے اور یہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ شرک تو دیکھ لیجیے کہ جہاں تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہاں وہ تعظیم نہیں کرتے، لیکن ایسی چیزوں سے ڈرنے لگے یا ایسے مخلوقات سے جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھی ڈرایا گیا۔ حضرت ہود کے بارے میں اللہ نے سورہ ہود میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور کہا اللہ کی عبادت کرو تو ان کی قوم نے کہا کہ نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم پر تمہیں اپنی بری گرفت میں لے لی ہے، ان کا عذاب تم پر آ گیا۔ تو یہ خوف جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو، اگر تعظیم شامل ہے اس میں تو یہ خوف جو ہے شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فطری خوف ہے، نیچرل فیئر، سانپ کو دیکھا ڈر گئے، شیر کو دیکھا ڈر گئے، تو یہ شرک، یہ اس کا شمار شرکیات میں نہیں، یہ فطری خوف ہے۔ انسان کا خوف زیادہ چیز سے ڈرتا ہے جس کا کوئی سبب ہو۔ اسی طرح دعا عظیم عبادت کی سب سے عظیم قسم ہے دعا، اور حدیث ضعیف ہے گرچہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت۔ قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے سورہ مریم۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر صحابہ کرام کو پکارتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پکارتا ہے، تو یہ کہ یا ابا بکر مدد، اے ابو بکر مدد کیجیے، یا اے عمر مدد کیجیے، اے علی مدد کیجیے، بہت خوش ہوتا ہے یا علی مدد، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے مدد کی طرف درخواست کرتا ہے کہ اے حسین مدد کیجیے۔ روزی نہیں مل رہی ہے تو کہتے گاڑی پہ لکھ دیتا ہے غریب نواز، غریب نواز کو اللہ ہے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ بندہ وہ خود غریب، وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ بہت نیک لوگ تھے، کہنے دیجیے کیونکہ ہم نیکی اور صلاحیت کا ہم یہ نہیں کرتے، لیکن وہ کسی چیز کے مالک نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور مشہور روایت سنیے مسند احمد کی، کہا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں۔ بہت کثرت سے یہ لفظ ہم بولتے ہیں، دیکھیے گا کہ نام پڑھنے والے نہ جانے اللہ کے نبی کو اللہ سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعتیہ شاعری والے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے ادب سکھلاتے ہیں، اللہ کا مقام کیسے بلند کرتے ہیں۔ کہا سید ہو اللہ، سید اللہ ہے، آقا اللہ ہے، مجھے نہیں کہو۔
تو انہوں نے پھر کہا انت افضلنا فضلا واکرمنا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے سب سے معزز شخص ہیں، سب سے بڑا احسان ہے آپ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا خاموش نہیں رہے، کہا نہیں قولوا بقولکم، جو کہنا چاہتے ہو کہو، ولا یستجرینکم الشیطان، شیطان تمہیں حق کے راستے سے گمراہ نہ کرے۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی پسند نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی مدد کیجئے، ہمیشہ اللہ کے مقام کو بلند کرتے رہے، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتے رہے۔ تو کسی کو یہ بات اگر ناگوار گزرتی ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت علی کو نہ پکارو یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکارو، تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری شخصیات بعد میں آتی ہیں، پیارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ جب وہ ذات گرامی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک شخص آتا کہتا کہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے، کہا کل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو کرنا اللہ چاہے۔ کہا لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہو اللہ کے بندے اور رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا چاہیے، ان کو ان کے مقام سے بلند کرنا گویا ان کی شان میں گستاخی ہے، ان کی دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ پوری زندگی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور لوگ آج انہیں کو اللہ کے برابر کر دیں، یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا؟ اور اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں شرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید کی مسائل کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔